نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس یوٹیوب چینل، جس کا نام آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز اور ایڈیوز کے پیغامات آپ کو موصول ہو سکیں، اور کمنٹس میں بھی اپنے رائے کا اظہار کیجئے اور ویڈیوز اور ایڈیوز پر لائک بھی کیجئے۔ محترم سامعین کرام، آج اس ایڈیوز میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں سلام کے آداب کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سلام کے آداب کا پہلا حصہ ڈسکرپشن کی لنک میں ڈال دیا گیا ہے، لنک پر کلک کیجئے اور سلام کے آداب کا پہلا حصہ سماعت فرمائیں۔ سلام کے آداب کا دوسرا حصہ، اس کی جو پہلی حدیث مبارک ہے وہ ہے ملاقات پر بھی سلام اور رخصت پر بھی سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں آئے تو سلام کرے اور جی چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب مجلس سے چلنے کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت بھی سلام کرے، کیونکہ پہلے ہی سلام کی طرح یہ دوسرا سلام بھی سنت اور اہم ہے۔ ترمذی شریف۔ آج کی دوسری حدیث مبارک یہ ہے، اپنے گھر آنے پر سلام کرنا باعث برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس آؤ تو انہیں سلام کرو، وہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی زیادتی کا سبب ہوگا۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے گھر آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے نکلو تو گھر والوں کو سلام کر کے نکلو، یعنی اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دے کر نکلو تاکہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی گھر والے سلامت رہیں، اور تم دوبارہ گھر آؤ تو انہیں صحیح و سالم پاؤ۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر آتے جاتے گھر والوں کو سلام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے برکت و حفاظت حاصل ہوتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں گھر والوں کو سلام کر کے اپنے گھر آنے کو اجزائے ایمان میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی اللہ جل شانہ کی ضمانت
وہ گارنٹی میں ہیں، یعنی اللہ نے ان کے لیے ذمہ داری لی ہے کہ متعلقہ کاموں کے دوران اگر ان کی وفات ہو گئی تو انہیں جنت دیں گے، اور زندہ واپس ہوئے تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کریں گے۔ غازی فی سبیل اللہ، نماز یا عبادت کے لیے چل کر مسجد جانے والا، اپنے گھر سلام کر کے داخل ہونے والا۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مختصر سی جدائی کے بعد ملاقات پر بھی سلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، پھر اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا بڑا پتھر حائل ہو جائے اور دوبارہ ملاقات ہو تو پھر سلام کرو۔ فائدہ: حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ جب معمولی وقفے اور مختصر سی جدائی کے بعد دوبارہ ملاقات پر سلام کرنا مستحب ہے، تو زیادہ وقفے کے بعد ملاقات پر سلام کرنا بدرجہ اولا مستحب ہوگا۔ گویا اس مختصر سی حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مؤثر و بلیغ انداز میں یہ واضح ہدایت دی ہے کہ ہر ملاقات پر سنت سلام کا اہتمام کیا جائے، یہی کمال ایمانی کا تقاضا ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات پر سلام کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ جل شانہ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، مصافحہ کے وقت کیا کہا جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات پر مصافحہ کرتے ہیں، دونوں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، مثلا خیرت پوچھنے پر الحمدللہ کہتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یعنی مثلا یغفر اللہ لنا ولکم کہتے ہیں، تو دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملاقات پر مصافحہ کرنا سنت ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کے وقت اللہ کی حمد و ثنا اور ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ سلام کے آداب کا دوسرا حصہ آج یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سلام کے آداب کا تیسرا حصہ آنے والے ایڈیوز میں نشر کیا جائے گا۔ سامعین کرام، دین کی باتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والے ایڈیوز اور ویڈیوز آپ کو آسانی سے موصول ہو سکیں۔ ویڈیوز اور ایڈیوز پر لائک بھی کیجئے اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار بھی کیجئے۔ اللہ آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ دیجئے اجازت، اگلی ویڈیوز میں یا ایڈیوز میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔